اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال عمرہ میں سے احرام، طواف اور سعی سے متعلق عرض کیا جا چکا۔ یہ تین افعال جس کے پورے ہو جائیں تو اس کا عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ اب اسے احرام سے نکلنے کے لیے مرد ہے تو حلق کرے اور مستورات میں سے ہے تو قصر کرے، یعنی سر کو مڑوا لے۔ اس کا طریق یہ ہے کہ قبلہ رخ بیٹھنے کی صورت ہو تو قبلہ رخ بیٹھے اور دائیں طرف سے اس طرح لگوانا شروع کرے اور اللہ اکبر تکبیر کہے۔ جب سارا سر مڑوا چکے تو پھر تکبیر کہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میری مغفرت فرما دیجیے، اللہم اغفر لی، اور ساتھ میں یہ دعا بھی مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرما اور ہر بال کے بدلے میں گناہ کو معاف فرما اور ہر بال کے بدلے میں درجے کو بلند فرما۔ حلق یا قصر کرنے پر آدمی احرام سے نکل جاتا ہے اور اب نہا دھو کے کپڑے پہن لے۔ احرام سے متعلق جتنی پابندیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ عورت ہے تو اپنے سر کے سارے بالوں کی چوٹی کو پیچھے سے برابر کر کے سارے بالوں کو نیچے سے ایک پور کے برابر یعنی 1 انچ کے برابر اس انداز سے کینچی سے کاٹ دے کہ سر کے تمام بال اس میں آ جائیں۔ حلق کرانا فرض، اس میں 1/4 سر کا حلق کرانا ہے اور مسنون طریق اس میں سارے سر کو منڈوانا ہے۔ صرف 1/4 سر کا منڈوانا اور فرض کی ادائیگی کر کے احرام سے نکل جانا، علماء کرام نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر منڈوانے والے کو جو اس طرح سے سر منڈوانے والے کو یعنی حلق کرنا، اس کے لیے 3 مرتبہ دعا مانگی، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اور سر کتروانے والے کے لیے 1 مرتبہ دعا مانگی، اللہم اغفر للمقصرین۔ مرد بھی اگر قصر کروانا چاہے تو اگر اس کے بال سر کے اتنے بڑے ہیں کہ تمام سر کے بالوں کو 1 انچ کے برابر کٹوا لے تاکہ چھوٹے بڑے تمام قسم کے بال جناب کٹ جائیں تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن مرد کے لیے حلق کرانا جناب مسنون ہے اور عورت کے لیے قصر کروانا۔ عورت کے لیے حلق کروانا یعنی منڈوانا سر کو حرام ہے، منع ہے۔ جو لوگ احرام سے فارغ ہونے لگے ہیں یعنی جنہوں نے افعال عمرہ ادا کر لیے، وہ ایک دوسرے کا سر آپس میں مونڈ سکتے ہیں۔ اسی طرح جن مستورات نے افعال عمرہ ادا کر لیے یعنی طواف کر چکی ہیں، سعی کر چکی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتی ہیں۔ اور عورت کا وہ محرم مرد جو افعال عمرہ ادا کر چکا، وہ بھی اگر عورت کے سر کے بالوں کو نیچے سے پکڑ کر 1 پور کے برابر کاٹ دے تو یہ قصر ادا ہو جائے گا۔ عورت خود بھی اگر کترنا چاہے تو وہ خود بھی کتر سکتی ہے، قصر کر سکتی ہے۔ تو یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، یعنی احرام آپ نے اپنے ملک سے باندھا
یا میقات سے پہلے باندھا اور مکۃ المکرمہ پہنچ کر طواف کیا، اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت یا حرم میں کسی جگہ بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، اس کے بعد زمزم پیا، اور زمزم پینے کے بعد صفا مروہ کے درمیان میں سعی ادا کر دی، 7 چکر لگا دیے، اس کے بعد حلق یا قصر کر لیا، آپ کا عمرہ ادا ہو گیا۔ اب آپ نے نہا دھو کر کپڑے پہن لیے اور احرام سے متعلق ہر قسم کی پابندی آپ سے اٹھ گئی، ختم ہو گئی۔ اب آپ نے مکۃ المکرمہ میں رہ کر زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگے رہنا ہے، عبادت ہی کے لیے یہ سفر ہے، تو سب سے افضل وہاں کی عبادت نفلی طواف کا ادا کرنا ہے۔ لہذا یومیہ نفلی طواف جتنے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں ان کو ادا کریں۔ نفلی طواف کے ادا کرنے کی صورت یہ ہے کہ حرم میں جب داخل ہو جائیں تو حجر اسود سے آپ کے طواف کی ابتدا ہوگی، اور جناب نفلی طواف کی نیت کرنا ہے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ سبز ٹیوب لائٹ کا خیال کرتے ہوئے اپنے کندھے کو حجر اسود سے اور اس سے ملا کر آپ نے نیت کرنی ہے کہ نفلی طواف ادا کرتا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، اور اس کے بعد آپ اپنا طواف شروع کر دیں۔ ہر چکر پر آپ نے استعلام کرنا ہے، یعنی حجر اسود پر آ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کر کے اس ہاتھ کو چومنا ہے، اور یہ 7 چکر آپ نے لگانے۔ نفلی طواف میں نہ استوا ہے نہ رمل ہے، اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی، اور نفلی طواف میں تسلسل سے ایک طواف کے بعد، یعنی 7 چکر لگانے کا نام ایک طواف ہے، 7 چکر لگانے کے بعد اگلا طواف شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہیں حجر اسود سے استلام کرتے ہوئے اگلا طواف بھی شروع کر سکتے ہیں۔ لگاتار کئی طواف بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہر طواف کے بعد 2 نفل واجب ہوتے ہیں، ان نوافل کو آپ اکٹھے بھی ادا کرنا چاہیں تو اکٹھے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ بس نفلی طواف میں طواف ہے اور نوافل ہے، سعی اس میں نہیں، تو زیادہ سے زیادہ اس عبادت کو ادا کریں۔ کسی وقت آپ بیت اللہ کو نگاہ بھر کر دیکھنے کی عبادت بھی جاری رکھیں کہ کچھ وقت آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ دن میں ایسا مختص کریں کہ جس میں کسی جگہ پر بیٹھ کر جہاں سے بیت اللہ آپ کو نظر آتا ہو، بیت اللہ کو محبت سے دیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس سے آدمی کی دلی کیفیات بہت اچھی ہو جاتی۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہر وقت بیت اللہ پر رہتا ہے، 120 رحمتوں میں سے 20 رحمتیں صرف نظر بھر کر دیکھنے والوں کے لیے ہے، تو آپ وہاں رہتے ہوئے نفلی طواف بکثرت کریں۔ اسی طرح جناب قرآن پاک کا ایک ختم کرنے کی کوشش کریں، اور دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ یہاں ہر جگہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں اور دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں، اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اڑوس پڑوس والوں کے لیے، اور اپنے شہر علاقے والے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے بھلائی کا فیصلہ فرما دے، اور پوری امت مسلمہ کے حال پر اللہ تعالی اس وقت رحم فرمائے، کرم فرمائے اور احسان فرمائے۔ خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے حفاظت کریں۔ 5 وقتہ نماز کوشش کر کے حرم میں پڑھیں، اور مردوں کے لیے نماز حرم کے اندر پڑھنا، باجماعت پڑھنا، یہی وہاں کی ان کے لیے افضل عبادت ہے،
کہ 5 وقتہ نماز تکبیر اولی کا اہتمام کرتے ہوئے باجماعت پڑھیں۔ مستورات کے لیے یاد رکھیں، حرم میں جا کر باجماعت نماز پڑھنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، جائز ہے بس۔ باقی عورت کی نماز رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحن سے برآمدے پر پڑھنا فضیلت رکھتی ہے، اور برآمدے سے زیادہ کمرے میں پڑھنا فضیلت رکھتی ہے، اور کمرے سے زیادہ کمرے کے اندر جو ایک کوٹھری بنی ہوئی ہوتی ہے اس کوٹھری میں نماز پڑھنا اور زیادہ عورت کے لیے فضیلت کی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مبارک ارشاد مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ حرمین کی سرزمین کے اوپر رہتے ہوئے صحابہ اور صحابیات کے درمیان میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اور تو اس لیے اس سفر کے اندر بھی اس بات کو ذہن نشین کریں، اس کی وجہ سے مردوں کو بھی بڑی سہولت رہے گی اور مستورات کو بھی بڑی سہولت رہے گی، چاہے مکۃ المکرمہ ہو، چاہے مدینۃ المنورہ ہو، چاہے پاکستان کی سرزمین ہو، عورت کے لیے اپنے گھر کی نماز فضیلت رکھتی ہے۔ تو مکۃ المکرمہ میں بھی جا کر اور مدینۃ المنورہ میں بھی جا کر صرف نماز کی وجہ سے حرم کی طرف دوڑ لگانا اور حرم کی طرف بھاگنا اور 5 وقتہ نماز جا کر حرم میں ادا کرنا، یہ اس کے لیے مستورات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی گنجائش عطا فرمائی ہے اور سہولت عطا فرمائی ہے، وہ اپنے ہوٹل میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ ہاں، طواف کے لیے تشریف لے جا رہی ہیں یا عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہی ہیں یا بیت اللہ کی زیارت کی نیت سے تشریف لے جا رہی ہیں، وہاں نماز کے اوقات بھی آ جائیں اور نماز جناب وہاں باجماعت پڑھنے کا موقع نصیب ہو جائے تو ٹھیک ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھیں، اور امام کے ساتھ نماز کیسے ادا کی جا سکتی ہے اس کے مسائل کو بھی سمجھیں اور سیکھیں۔ مرد چونکہ ہر وقت امام کے ساتھ نماز پڑھا کرتے ہیں، اور مستورات نے پاکستان میں رہتے ہوئے کبھی زندگی میں باجماعت نماز ادا نہیں کی، انہیں معلوم نہیں ہے کہ امام کے ساتھ نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے، تو اپنے مردوں سے اس مسئلے کو پوچھیں، اس کا طریق معلوم کریں۔ بہرحال موقع آئے گا تو انشاءاللہ اس سے متعلق بھی میں عرض کر دوں گا۔ بہرحال اتنی بات یاد رکھیں اور اتنی بات کو ذہن نشین کریں کہ مستورات کے لیے چاہے حرمین ہی کیوں نہ ہو، مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا اور باجماعت جا کر نماز پڑھنے کا وہ اجر و ثواب نہیں ہے جتنا اجر و ثواب اس کے لیے گھر کے اندر پردے کی جگہ میں رہ کر نماز پڑھنے کا ہے۔ اگرچہ مدینۃ المنورہ میں مستورات کے لیے علیحدہ جگہ بنی ہوئی ہے، اور مکۃ المکرمہ میں بھی مستورات کے لیے علیحدہ جگہ بنائی گئی ہیں، ان علیحدہ جگہوں میں جا کر نماز پڑھا کریں، اس بات کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس حج سفر کو قبول فرمائے۔ عمرہ سے متعلق بہت کچھ گزارشات میں نے عرض کر دی ہیں۔ حج تمتع کرنے والا عمرہ ادا کرے گا، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق کر کے یا قصر کر کے حلال ہو جائے گا، پھر مکۃ المکرمہ میں قیام کے دوران اپنی عبادات کے اندر مشغول رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔